نفیسہ حضرت امام جعفر صادق کی بہو کا مزار ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کی بہو، اس قاہرہ میں اس مزار پہ بہت جنازے آتے ہیں، جنازے پڑھے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اعمال کا ہدیہ دیتے ہیں، میں بھی حاضر ہوا۔ اس کے بعد میں نے، ہمارے ایک مخلص ہیں، مجھے انہوں نے وہ حوالے تلاش کر کے دیے سنی کتابوں کے، پھر حوالے تلاش کر کے دیے شیعہ کتابوں کے، تو میں نے وہ سنی کتابوں کے حوالے اور شیعہ کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، اور سنی کتابوں میں واضح لکھا ہوا ہے، اور بڑی بڑی ہستیاں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ ہے، اور بڑی بڑی ہستیوں کا حوالہ ہے کہ جس بندے کا کوئی مقصد ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ناکامی ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی دل کی مراد ہو، وہ ان کو پیسوں کا ہدیہ دے۔ پیسوں سے مراد کسی ضرورت مند، کسی غریب، کسی فقیر، کسی منگتا، کوئی اصل ضرورت مند ہے، کوئی اصل ضرورت مند ہے، اس اصل ضرورت مند تک وہ پیسے دے دے، اس کو کوئی کھانا کھلا دے، کسی کو کپڑا پہنا دے، کسی کی ضرورت پوری کر دے، اس کا ثواب اور ہدیہ سید نفیسہ کی بارگاہ میں پہنچائے۔ یہ 3 جمعراتیں تسبیح خانے میں، آپ کو یاد ہے کون کون شامل تھا؟ 3 جمعراتیں تسبیح خانے میں یہ عمل ہوتا رہا۔ میں قاہرہ مصر میں گیا ان کے مزار پہ، پھر میں نے باقاعدہ اس کے حوالہ جات آپ کو دیے تھے، مضبوط کتابوں کے حوالہ جات دیے، ثبوت دیے۔ اس عمل کے بعد مجھے اس کے جو نتائج ملے، اس عمل کے بعد مجھے اس کے جو رزلٹ ملے، اور اس عمل کے بعد مجھے اس کے جو کمالات اور اس کی تاثیر اور برکات ملی، وہ حد سے زیادہ ہیں اور حیرت انگیز ہیں، اور بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ بے شمار لوگوں نے کہا کہ ہمارے مسئلے حل ہوئے، بے شمار لوگوں نے کہا مشکلیں دور ہوئیں، بے شمار لوگوں نے مجھے بتایا، لکھا کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوئیں، ہمارے دکھ ختم ہوئے، ہمارے حالات بہتر ہوئے، ہماری کیا کیا پریشانیاں تھیں حل ہوئیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، میں کوئی بات، کوئی عمل، کوئی وظیفہ بغیر ثبوت کے نہیں دیتا۔ اگر ہمارے محدثین، فقہا، بڑی بڑے اولیاء، بڑی بڑے علماء، ان کی کتابوں میں اگر کوئی عمل ہے اور ان کی زندگیوں کے تجربات میں ہے اور مسلسل ہے اور مسلسل ہے اور مسلسل ہے، تو وہ عمل میں ضرور آپ تک پہنچاتا ہوں۔ 3 جمعراتیں ہماری گزشتہ، کسی کو تاریخ یاد ہے کون سی 3 جمعراتیں؟ 3 جمعراتیں گزشتہ یہ عمل مسلسل چلا۔ دسمبر میں جب مصر سے آیا تھا تو آنے کے بعد ہی یہ میں نے عمل شروع کرایا تھا۔ 3 جمعراتیں دسمبر 2023 میں یہ عمل چلا، 3 جمعراتیں، اور لوگوں نے اس سے فیض پایا۔ سیدہ نفیسہ حضرت امام جعفر صادق کی بہو، امام جعفر صادق کی بہو، اور کائنات ہے ان کے ساتھ، روح کی روحانیت کی، نور کی نورانیت کی۔ آپ بھی کوئی پیسے مان لیں کسی ضرورت مند کو، مجھے نہیں، کسی غریب کو، کسی کو کھانا، کسی کو کپڑا، کسی کو ضرورت، کوئی بھی حسب توفیق، ابھی دل ہی دل میں مان لیں، دل ہی دل میں۔ میں نے اس دن، میرے پاس وہ کاغذ ابھی نہیں ہے، اگر ہے تو اگر ہمارے احباب کے پاس مجھے پہنچا دیں، ہماری ٹیم کے پاس، میں نے اس دن وہ کاغذ میں سارے حوالے اور بڑی بڑی ہستیوں کی کتابوں کے حوالے، ان کے تجربات اور ان کے مشاہدات دیے ہیں، ان کے تجربات اور مشاہدات دیے ہیں۔ دیکھو بات سنو، میں تسبیح خانے کے ممبر سے آپ کو شرک نہیں سکھا رہا، پہلے ذہن نشین رکھنا۔ تسبیح خانے کے ممبر سے آپ کو بدعت نہیں سکھا رہا، تسبیح خانے کے اس سٹیج سے میں آپ کو غیر اللہ سے مانگنا نہیں سکھا رہا۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو خالص توحید دوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارے بڑے ہم سے زیادہ توحید جانتے تھے، ہمارے بڑے ہم سے زیادہ سنت کو جانتے تھے، ہمارے بڑے ہم سے زیادہ، بڑوں سے مراد بڑے بڑے محدثین، فقہا، علماء، اہل اللہ، اکابر، جنہوں نے ساری عمر قرآن و حدیث کو جذب کیا، پڑھا، وہ ہم سے کہیں زیادہ جانتے تھے، وہ ہم سے کہیں زیادہ جانتے تھے۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو کوئی ایسا عمل نہ دوں۔ آج ہماری آخری نشست ہے، 10 محرم کا عاشورہ، مغرب کے بعد کی آخری نشست ہے۔ میری کوشش ہے کہ آپ کو کوئی ایسا عمل نہ دوں جس عمل سے امت میں اختلاف ہو، جس عمل سے امت ٹوٹے۔ میں جوڑنے والا فقیر ہوں، میں جوڑنے والا ہوں، کوشش ہے، دعویٰ نہیں، جوڑنے والا ہوں۔ اس عمل کو آج ہمارا یہ آخری نشست کا پہلا موتی ہے، آج ہماری آخری نشست کا پہلا موتی ہے۔ اگر آپ اس عمل کو یہیں بیٹھے بیٹھے کر لیں اور نیت کر لیں
یا اللہ میں اتنے پیسوں کی نیت کرتا ہوں، میں اتنا کھانوں کی نیت کرتا ہوں، کسی کو اتنی ضرورت پوری کرنے کی نیت کرتا ہوں، کوئی آپ کی حسب توفیق ہو، اے اللہ میری یہ مراد پوری ہو جائے، اللہ میری یہ مشکل حل ہو جائے، یا اللہ میری یہ ناکامی ختم ہو جائے، اللہ میرے دل کی یہ آس ہے، امید ہے، یہ پوری ہو جائے۔ کر لیں نیت، اپنے مقام پہ جا کے خرچ کریں، مجھے مت چاہیے، اپنے مقام پہ جا کے اس کو خرچ کریں، نیت یہیں کر لیں۔ اور جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ اپنی جگہ پہ جا کے اس کو اپنی جگہ پہ خرچ کریں، لیکن خرچ کا ایک عمل بھی بتاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خرچ بہتر نہیں بہترین ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خرچ صحیح جگہ پہنچے، تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈیں، اور ان رشتہ داروں کو جنہوں نے ساری عمر ذلیل کیا، رسوا کیا، گندا کیا، میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے دادے کو، میرے پردادے کو، ان کو ڈھونڈیں۔ لیکن وہ غریب ہیں غریب، ضرورت مند ہیں، عیالدار ہیں، سفید پوش ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ہدیے، اپنے صدقے، اپنی خیرات، اپنی زکوٰۃ، اپنا عشر، اپنے عطیات، سب سے پہلے حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں، یاد رکھیں۔ کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جو سڑکوں پہ کپڑے لگائے، بینر لگائے، اس کو آپ دینا شروع کر دیں، وہاں دینے کو دل ہی نہیں چاہے گا، دینے کو دل ہی نہیں چاہے گا۔ ان کو دیں، اور اگر وہ واقعی ضرورت مند ہیں، کیونکہ رشتہ داروں کے بارے میں پتہ بہت جلد چل جاتا ہے کہ یہ اس وقت زوال میں ہے، یا اس وقت حالات میں ہے، یا اس وقت سختیوں اور تنگیوں میں ہے، اس کو دیں، اس کو ہدیہ دیں، اس کو کھانا دیں، اس کی کوئی ضرورت پوری کریں۔ وہ پوری کر کے سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں مصر قاہرہ وہ ہدیہ پہنچا دیں، فرشتے موجود ہیں، وہ لے جائیں گے، اور ان سے عرض کریں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، ان سے عرض کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ ہمارے یہ مسئلے حل ہو جائیں، ہماری یہ مشکل دور ہو جائے، ہماری یہ ناکامی ختم ہو جائے۔ میں نے بڑے تجربے کیے اس تھوڑے عرصے میں، یہ دسمبر کے بعد ابھی 7واں مہینہ لگا ہے، یعنی 6 مہینے سارے ہوئے ہیں۔ ان 6 مہینوں میں میں نے 3 جمعراتوں میں مستقل ان کا تذکرہ کیا، ذکر خیر کیا، اور ان کا عمل بتایا، اور عمل جس کو یہ بتایا وہ عمل کامیاب ہے، وہ عمل حیرت انگیز ہے، اور عمل بہترین ہے۔ وہاں ایک قبرستان ہے، اتنا بڑا قبرستان ہے، اتنا بڑا قبرستان ہے کہ آپ گاڑی پھرتے پھرتے گاڑی تھک جائے گی، اور بڑی بڑی ہستیاں وہاں آرام کر رہی ہیں۔ قبرستان کی جس گلی میں جاؤ ہستیاں ہی ہستیاں ہیں۔ مصر اور قاہرہ میں با کمال لوگ ہیں اور بے مثال ہستیاں ہیں۔ وہی ہمیں ایک میرے مخلص ہیں، ان کی نشاندہی کے اوپر اس ہستی کا ذکر خیر ملا۔ پھر میں وہاں گاڑی والے کو لے کر گیا، ایک بابا جی تھا ہمارے ساتھ مصر میں قاہرہ میں، روتا تھا، ٹوٹی پھوٹی انگلش بولتا تھا کہ بیٹا نشہ کرتا ہے، 70 سال سے زیادہ کی عمر، کماتا ہوں، جاتا ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ اور وہ پھر ان کو ہدیہ دیا، پھر یہاں سے بھی ہدیہ بھیجا، اعلان کرتا رہا، تو سعودی عرب سے ہدیہ، پھر میں نے پیسے سعودی عرب بھیج دیے، وہاں کے مصریوں نے وہاں پہنچائے، اور پھر ان کا فون آیا، بڑے خوش تھے۔ یہ سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں ہدیہ۔ اب آپ کریں نیت دل ہی دل میں، جو حسب توفیق ہو، پیسوں کی، مال کی، لباس کی، کپڑوں کی، چیزوں کی، راشن کی، کسی بھی چیز کی نیت کر لے، اور انشاءاللہ تعالی نیت کرنے کے بعد ہم ان کی خدمت میں اعمال کا ایک ہدیہ بھی دیں گے، مال کا ہدیہ بھی دیں گے، اعمال کا ہدیہ بھی دیں گے۔ ایک مال کا ہدیہ دیں گے، ایک اعمال کا ہدیہ دیں گے۔ اور اعمال کا ہدیہ کیا دیں گے؟ 10 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دیں گے۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب سورۃ قل هو اللہ 10 دفعہ پڑھیں فوراً، اور سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں، اور تمام شہدائے کربلا کی بارگاہ میں، اور محمد آل محمد کے محبتوں میں ان کو یہ ہدیہ بھیجیں۔ پڑھیں 10 دفعہ سورۃ قل هو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آج کی آخری نشست کا پہلا موتی ہے۔ اب اگلا موتی سنیں، یہ موتی بہت زبردست ہے۔ پسند آیا؟ کیا خیال ہے؟ پسند آیا؟ ایک اگلا موتی سنیں، اور آپ کو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی اور اس کی خیریں ملیں گی۔ اگلا موتی جو ہے
وہ یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے چچا حضرت عباس، اہل بیت کے بڑے شہنشاہ سردار، ان کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا کپڑا ہوتا تو 32 بار سورت قدر اس پر چھڑک دیتے تھے، پڑھ کے پانی پہ پھونک کے وہ پانی اس پہ چھڑک دیتے تھے، اور فرماتے تھے جو بھی یہ عمل کرے گا جب تک کپڑے کا تار بھی اس کے جسم پہ باقی رہے گا اس کو جو چیزیں ملیں گی آپ سنتے جائیں۔ نمبر 1 نظر بد سے محفوظ رہے گا، نمبر 2 جادو سے محفوظ رہے گا، نمبر 3 زمینی آفات سے، نمبر 4 سانپ کتے بھیڑیے بچھو سے، نمبر 5 حاسدین کی آفت سے، نمبر 6 آسمان کی آفتوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہاں تک روایات ہے کہ جب تک وہ جسم پر کپڑا رہے گا تار تار کپڑے کا اس کے لیے دعا کرے گا اور اللہ اس کا رزق وسیع کر دے گا۔ سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورت القدر جب بھی نیا کپڑا ہو اس کو پانی میں پڑھ لیں، کتنی بار؟ 32 بار۔ کتنی بار؟ 32، 32 بار اس کو پانی پہ پڑھ لیں اور اس کو چھڑک کے آپ اس کپڑے کو استعمال کریں۔ اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں، اس کا آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ استری کرتے ہوئے جو سپرے والی بوتل ہوتی ہے اس کے اوپر پڑھ لیں، ایک ہی دفعہ پڑھ لیں 32 بار، جو سپرے والی بوتل ہوتی ہے اس پہ پڑھ لیں اور اسی پانی کو ختم نہ ہونے دیں، پانی ختم ہو تو اس کے اوپر اور پڑھ لیں، ورنہ اس کے اندر پانی اور بڑھاتے جائیں۔ ایک ہی دفعہ زندگی میں پڑھ لیں، بار بار پڑھ لیں، برکت بڑھ جائے گی۔ اس کے بہت تجربے کیے۔ اچھا، اس کا ایک اور فائدہ ہوا، اچھے کپڑے ملتے ہیں، اعلیٰ چیزیں ملتی ہیں، نعمتیں ختم نہیں ہوتی، اعلیٰ کپڑے ملتے ہیں اور بہت دل پسند چیزیں ملتی ہیں اور دل پسند کپڑے ملتے ہیں۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے محمد آل محمد کی یہ نسبتیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک اور اس کا تجربہ کیا اور بے شمار لوگوں کو بتایا اور سال ہا سال بتایا کہ جب بھی آپ کو کوئی کھانا ملے، سال کا نیا کھانا، آم آیا سال کا نیا کھانا ہے، آڑو اس کا موسم ایک خاص ہوتا ہے، خوبانی اس کا ایک خاص موسم ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کو سال کا نیا کھانا ملے، خربوزہ ہے، سربوز ہے، یا دنیا کی کوئی ایسی چیز ملے جو آپ نے نہیں دیکھی ہے، کمال ہے کھانے کی، آخری درجے کی مہنگی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ یہ 32 بار اس پہ پڑھ دیں، پھر کرشمے دیکھیں۔ اس پہ ایک واقعہ سنا، میں مکہ مکرمہ میں تھا تو میرے ساتھ ایک مخلص ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک عرب نے ہماری دعوت کی ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلیے گا۔ لاہور کے ایک اور بزرگ تھے، یہ ہمارے چوبرجی پارک کے، تو وہ بھی ساتھ تھے، میں بھی تھا، کچھ اور تھے، تو انہوں نے فون کیا، ہم چلے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، ایسا نہ کرنا تم کہنا کہ میری تقریر کریں، دعا کریں، وہ تقریر دعا بعد میں ہوگی، مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے فوراً کھانا کھلاؤ۔ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، میں نے سورۃ علم نشرح پڑھ لی، میں پڑھتا گیا، علم نشرح پڑھتا گیا۔ عرب تھا، اس نے بہت سے اپنے مہمان بلائے ہوئے تھے، بہت بڑا گھر تھا، آخر میں اس نے سب کو ایک بہترین خوشبو کی بوتل دی، اس نے کھانوں کی لائنیں لگائی ہوئی تھی۔ یعنی عرب میں کھانے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ پورا بیل سامنے ذبح ہوا پڑا ہے اور پکا ہوا نہیں ہے، ایسی ذبح ہوا ہے اور خون بھی بہ رہا ہے، پورا بیل ذبح ہوا پڑا ہوا ہے اور ذبح نہیں، خون بھی نہیں بہ رہا، اس میں خون بھی بہ رہا ہے، اس میں خون بھی بہ رہا ہے، اس میں کیا بہ رہا ہے؟ خون بھی بہ رہا ہے، اور اس کی آنکھیں بھی ابھی تک ویسی کی ویسے ہیں، آنکھیں بھی ویسی کی ویسے ہیں۔ حیران کن بات ہے، یہ کیا؟ پتہ چلا خون جو بہ رہا وہ جیلی ہے، کون سی؟ کس کی؟ کسٹرڈ کی، سرخ جیلی نہیں ہوتی، وہ جیلی ہے، اور اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہیں، وہ بھی جیلی ہے، اور وہ بھنا ہوا ہے۔ اس کا پیٹ کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے بکرے نکلتے ہیں بھنے ہوئے، بکروں کا پیٹ کھولتے ہیں تو مرغیاں نکلتی ہیں بھنی ہوئی، مرغی کا پیٹ کھولتے ہیں تو انڈے نکلے ہیں بھنے ہوئے۔ عرب کا ذوق ہے، ایسے دسترخوان بھی عرب کے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بہت اچھا دسترخوان تھا، پتہ نہیں کتنے سال پرانی بات ہے، میں نے یہ پڑھا، یقین جانیے اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کی فراوانی
रिस्क की वुसअतें और बरकतें। अल्हम्दुलिल्लाह बाप दादा पर दादा से अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं, बाप दादा पर दादा से रब ने अता किया हुआ है, अल्लाह का फजल है। लेकिन उसके बाद नेमतें देखी, अकल हैरान रह जाए। हाँ, कोई चीज आपके बस में नहीं है। मैं बहुत बड़ी हस्ती हजरत अब्बास और उनके बेटे की निस्बत से ये रिवायत आपको बयान कर रहा हूं। हमने मोहम्मद आले मोहम्मद की निस्बतों से दुनिया भी बनानी है, आखिरत भी बनाना है, रिस्क भी लेना है, सेहत भी लेनी है, राहत भी लेनी है, आफियत भी लेनी है, और इन्हीं से लेना है। और यही हमारी अव्वल है, आखिर है, अल्लाह और उसके हबीब के बाद यही सब कुछ। मैंने कहा तो है, नमाज कितनी अहम चीज है। नमाज की हर रकात की अत्तहियात में आप एक दरूद पाक पढ़ते हैं, और उस दरूद की इब्तदा मोहम्मद आले मोहम्मद के दरूद से होती है और इंतहा अल्लाह के दो नामों से, इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाह के दो नामों से होती है। आप ये देखें कि दरूद इब्राहिमी कितनी ताकतवर चीज है, लेकिन आप वो पढ़ते हैं हर नमाज की अत्तहियात में। अभी मगरिब पढ़ी है तो मगरिब की अत्तहियात में दरूद इब्राहिमी पढ़ा है। और फिर मैंने आपसे अर्ज किया, दरूद इब्राहिमी की दो रिवायात हैं किताबों में। एक रिवायत है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, और दूसरी रिवायत है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। दोनों रिवायात ठीक हैं, और दोनों रिवायात जो हैं, दोनों रिवायात ठीक है। तो जब भी अल्लाह जवाब दस्तरखान हो तो सूरत अलम नशरा भूल गया, सूरत इन्ना अंजलना, अलम नशरा नहीं, इन्ना, सूरत कद्र मैंने पढ़ी उस अरब के दस्तरखान पे। आप कोई नेमत अगर आपको नहीं मिल रही, मिली है, तो आप सूरत कद्र पढ़ के देखें। नेमतों की बारिशें होंगी, नेमतों की फरावानी होगी, और रिस्क वसी होगा, और गैब से अताएं होंगी। चाहते हैं या सारी उम्र तरसना चाहते हैं? तरसना चाहते हैं? नहीं तो इन हस्तियों ने हमारे लिए रिस्क वुसअत के दरवाजे खोले हैं। इन हस्तियों ने हमारे लिए अता, मेहरबानी और फजल और करम और शफकत के दरवाजे खोले हैं। ये इन हस्तियों की मेहरबानी है। अगर वो ये इल्म अपने पास रख के चले जाते, अगर वो ये इल्म अपने पास रख के चले जाते तो उन्हीं के पास रहता। हम तो इस इल्म तक ना पहुंच पाते। ये इल्म उन्होंने वुसअत से, सखावत से हमें अता किया, और उस वुसअत और सखावत से हम तक पहुंचा। हमें भी पता चला कि सूरत इन्ना अंजलना की क्या तासीर है। सूरत इन्ना अंजलना की बात चली मोहम्मद आले मोहम्मद की निस्बत से, तो एक बात और भी बताऊं, मैंने कई बार बताई, मजमा बहुत नया है, मैं चाहता हूं ये मोती आपको दे दूं। हमारे यहां लाहौर में यहां बंद रोड है, बंद इसलिए दरिया रावी बंद रोड है, बंद रोड। तो वहां एक गली में एक साहब हैं, अब भी वो एक दम करते हैं लाइलाज बीमारियों का। एक मखसूस वक्त में बैठते हैं, लोग आते हैं, दम करते हैं, लेकिन वो दम किसी को नहीं देते किसी को नहीं, वो दम किसी को नहीं देते। एक दफा दम किया, लोगों को किसी को फायदा हुआ, बहुतों को फायदा होता है। बंदे ने पूछा क्या मांगते हैं? कहा मुझे उम्रा करा दे। उसने को मसला ही नहीं, मैं मालदार आदमी था, उम्रा के लिए भेज दिया। जब उम्रे पे जाने लगे तो अपने बेटे को वो दम देकर गए कि बेटा देखो लोग आएंगे तो ये दम करना। बेटे के जरिए मुझे दम मिला। एक हमारे शेख साहब हैं, उनको पीछे लगाया, उन्होंने दोस्ती लगाई, दोस्ती लंबी कहानी है, दोस्ती करते करते वो दम मिला। फिर मुझे जब दम मिला तो मैंने उसको अपने रिसाले में छाप दिया ताकि इंसानियत को नफा हो और लोगों को फायदा हो। और वो दम यही है कि जितनी भी दुनिया की मुश्किल बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस है, शुगर है, फला है, आप सिर्फ 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना और 3 दफा सूरत इन्ना आतोइना कल कौसर पढ़ लें, और वो भी यही दम करते हैं। 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना दम करते हैं और 3 दफा सूरत इन्ना आतोइना कल कौसर दम करते हैं। और ये दम करके वो लोगों को देते हैं, दम करके पानी भी उनको, उनके ऊपर भी दम, और जिसको भी दम करते हैं उसको फायदा होता है। और इसका भी अमल मैंने जिस वक्त से बताना शुरू किया है, इस अमल को जब से बताना शुरू किया है, मुझे इसके कमाल नताइज मिले हैं, हैरत अंगेज नताइज मिले हैं, बहुत ही ज्यादा बरकतें मिली हैं। ये सूरत इन्ना अंजलना के कमालात। एक कमाल और भी बताता चलूं, जो वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना पढ़ेगा और अगर इह्तमाम से पढ़ेगा
اس کی اینک ٹوٹ جائے گی، اتر جائے گی۔ نظر کا زبردست علاج ہے اگر اس کو توجہ یقین سے پڑھتا ہے۔ اب یہ حوالے آ گئے ہیں، یہ ہمارے اکابر کی اعتماد، اکابر پر اعتماد پوسٹ ہے 625 نمبر۔ ہمارے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ آپ جائیں گے تو ایک لفظ لکھیں گے انگلش میں اکابر پر اعتماد، تو اس کی پوسٹ ہے 625 نمبر پوسٹ ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہ ایک اہل حدیث کتاب کا حوالہ ہے۔ کتاب کا نام ہے خیرت الخیرہ، نواب صدیق حسن بھوپالی، اور اس کا نیٹ کا پورا لنک موجود ہے۔ آپ یہ حوالہ دیکھنا چاہیں تو اکابر پر اعتماد پوسٹ نمبر 625، پوسٹ نمبر یہ نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت نفیسہ بنت حسن بن زید بن میں ایمان حسن بن حضرت علی، یہ بہت تقوی والی، اونچے درجے والی، اور ان کی شادی ہوئی تھی حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے حضرت اسحاق کے ساتھ۔ ان کی شادی ہوئی 40 سال، ان کی 40 برس میں 30 حج متواتر روزے اور ساری رات قیام اللیل تھا، اور سیدہ نفیسہ قرآن کی حافظہ، تفسیر پر عبور۔ امام شافعی آپ کی خدمت میں گئے، آپ سے بعض احادیث کی سماعت کی۔ آپ اللہ سے ڈرنے والی، رونے والی، روزے رکھنے والی، 30 حج کیے۔ حج کے موقع پر غلاف کعبہ سے لپٹ جاتی اور کہتی، الہی زینب بنت یحییٰ کہتی ہے مجھے متواتر 40 بار اپنی پھپھی سیدہ نفیسہ کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی دن روزہ ہو اور رات کو وہ تہجد میں اعمال میں ہوں۔ ان کی خدمت میں حضرت ذوالنون مصری جاتے تھے، ان کی خدمت میں بشر حافی جاتے تھے، اور بہت بڑی اولیاء ہستیاں ان کی خدمت میں جاتی تھیں، اور سیدہ نفیسہ آپ کے تمام مال و دولت مریضوں، جزاموں، حاجت مندوں پر خرچ ہوتا۔ امام شافعی مصر میں گئے تو حضرت نفیسہ نے آپ کی مالی امداد کی۔ امام شافعی ان کے جنازے کو گئے تو پردے کی اوٹ میں بات کی، زیارت کو گئے تو پردے کی اوٹ میں بات کی، اور امام شافعی نے جب زیارت کو گئے پردے کی اوٹ میں بات کی تو ان سے دعا بھی کرائی، اور امام شافعی فوت ہوئے، ان کا جنازہ پڑھا گیا تو سیدہ نفیسہ بھی گئیں اور الگ نماز جنازہ ادا کیا، اور ایک روایت میں یہاں تک ہے وصیت کی تھی کہ ان کا جنازہ حضرت نفیسہ کے گھر کے سامنے سے لے جائے گئے، حتیٰ کہ امام شافعی کا جنازہ سیدہ نفیسہ کے گھر کے سامنے سے لے جایا گیا، اور ان کے سامنے سے لے جا کے ان کا جنازہ پڑھا گیا۔ آپ نے اپنی ایک قبر کھودی ہوئی تھی، اس قبر میں 190 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی، 190 قرآن ختم کیے۔ کتنے؟ 190 قرآن ختم کیے، 190۔ اور قرآن میں روزانہ اس میں قرآن پڑھتی تھی اور روزے سے رہتی تھی، اور حتیٰ کہ ان کی روح یہیں سے نکل گئی۔ پھر جب اطلاع ملی تو ان کے جسم کو لے جانے کے لیے مدینہ منورہ کوشش کی گئی۔ انہوں نے مصر کے لوگوں سے فرمایا ان کی میت مدینہ لے جا کر بقیع میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے شوہر محترم نے، اہل مصر نے عرض کیا آپ ان کی میت مدینہ لے جانے کی بجائے یہیں دفن کریں، مگر سید اسحاق نے بات ماننے سے انکار کیا، میت کو مدینہ منورہ لے جانے ہی اصرار کیا۔ لوگوں کو صدمہ ہوا، سارے جمع ہوئے، بہت سا مال جمع کیا، جس اونٹ پر مدینہ منورہ سے آئے تھے اس کی خرچیاں مال بھر دیں، کسی صورت میں نہ مانے کہ نہیں۔ لہٰذا صبح کے وقت سب لوگ جمع ہو کر منت کرنے کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن راتوں رات ان کا ارادہ بدل گیا۔ فرمایا مجھے مال دولت کی کوئی حاجت نہیں، میں نے خواب میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، اہل مصر کا مال انہیں واپس کر دو اور نفیسہ کو مصر میں ہی دفن کرو۔ اور اگلی روایت اور ہے، فرمایا ان کی برکت سے اہل مصر پر رحمت الہی نازل ہوگی، عذاب ٹلے رہیں گے، اور لہذا ان کو اسی قبر میں جہاں ان کا گھر تھا وہیں دفن کر دیا۔ یہ پھر اب لمبے چوڑے حوالے ہیں اہل حدیث کتابوں کے، سنی کتابوں کے، دیوبندی کتابوں کے، بریلوی کتابوں کے اور شیعہ کتابوں کے، یہ حوالے ہیں سارے کے سارے اہل حدیث اور ان سب کتابوں کے۔ یہ عمل میں نے آپ کو بتا دیا۔
حوالے ہمارے حضرات نے پرنٹ بھیجا، ہماری ٹیم نے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب سورت قدر کا عمل یاد رہے گا، سپرے، اس سے استری یاد رہے گا۔ آئے ہم ایک اور موتی محمد آل محمد کا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں ایک شخص آیا، فرمایا قرضوں کے پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہوں، تو آپ کوئی مدد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دعا سیکھی تھی، اگر وہ دعا تو پڑھ لے تو تیرے قرضے تو پہاڑ سے زیادہ قرضے بھی ہوں تو تیرے ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ دعا ایسا کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا واقعہ بھی سنا دوں۔ یہ لاہور میں آسٹریلیا چوک ہے اسٹیشن کے ساتھ، وہاں آسٹریلیا مسجد بھی ہے۔ میں ٹرین سے اترا حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، میں نے وہاں نماز پڑھی۔ باہر ٹھیلے والا تھا، سائیکل کے اوپر ٹھیلا لگائے اور پھل بیچ رہا تھا۔ میں نے اس سے لیا، اس کی قسمہ پرسی کی حالت تھی۔ میں نے کہا اگر میں آپ کو ایک دعا بتا دوں، آپ وہ دعا پڑھیں، اور آل رسول کی نسبت سے کملی والے سے یہ دعا ملی ہے اور محمد آل محمد کا فیض ہے، اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو میں نے اس کو دیا اور پھر لکھ کے دے دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آنا جانا لگا رہتا تھا حضرت کی خدمت میں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جب میں آیا، اس کی خوشحالی، اس کے حالات بدلے، پھر بدلے، پھر بدلے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ساتھ قریب ایک ہوٹل بکتا ہوا تھا، چلتا ہوا وہ لے لیا، دکانیں لے لی، اور اللہ کا نظام ایسا چلا کہ اس کے لیے برکت وسعت کے دروازے کھل گئے۔ میں نے ایک شخص کو یہ دعا دی تھی، کئی لوگوں کو دی۔ ایک فرد کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ آپ یہ دعا مجھ سے واپس لے لیں۔ کون سی دعا؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سوا۔ مجھے الفاظ یاد ہیں، آپ دعا مجھ سے واپس لے لیں۔ اب مجھ سے نوٹ گنے نہیں جاتے، دولت سنبھالی نہیں جاتی، مال سنبھالا نہیں جاتا، رزق اتنا وسیع ہو گیا ہے۔ کیا خیال ہے آج اتنا بڑا مجمع ہے، عاشورہ کی شام ہے، اگر ہم یہ اجتماعی پڑھ لیں اور پڑھ کے آپ کی جیب میں اگر کوئی پرس ہے، وائلٹ ہے، تھیلی ہے، اس پہ اگر دم کر دے تو کیا خیال ہے، فائدہ نہیں ہوگا؟ اور بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے پہلے بھی دم کیا تھا، کب ذرا؟ پچھلے سال کے محرم میں یہ دم ہوا تھا۔ آئیں پھر، جن کو یاد ہے میرے ساتھ پڑھیں، جن کو یاد نہیں وہ سنیں اور اپنی تھیلیاں باہر نکال لیں۔ اپنے پرس ہیں، اپنی تھیلیاں ہیں، اپنی جیب کی چیزیں ہیں، میں بھی نکال لوں، آپ بھی نکال لیں تھیلیاں، اور باہر نکال کے ان کا منہ کھول لیں، اور کھول کے آپ کا کوئی پرس ہے، کوئی بھی ہے، وہ نکال کے کھول کے اس کو سامنے رکھیں اور اس دعا کو پڑھنا شروع کریں۔ میں بھی آپ کے ساتھ پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس دعا کی برکت سے اللہ پاک کبھی کبھی خالی نہیں بھیجے گا، ہمیشہ ہرا بھرا بھیجے گا، ہمیشہ بامراد بھیجے گا، ہمیشہ کائنات کے نظام اور برکتیں اس بندے کے ساتھ رہیں گی۔ پڑھیں، درود پاک پہلے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میرے ساتھ پڑھیں، جن کو یاد ہے میرے ساتھ پڑھیں، جن کو یاد نہیں وہ ساتھ پڑھتے جائیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا پتہ معنی کیا ہے؟ اے اللہ میری کفایت فرما، اتنی کفایت فرما کہ محتاجیاں ساری ختم کر دے، پر حلال سے فرما۔ واغننی، مجھے غنی کر دے، عمن سواک، مجھے در در کے بھکاری ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میں بیٹھا تھا تو مجھے بادشاہی مسجد کے خطیب تھے مولانا علی اصغر عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے حافظ ضیاء آئے، امریکہ میں ہوتے ہیں، وہیں سے حج کے لیے آئے، تو وہ ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس پہنچے۔ میں نے کہا مجھے وہ خواب سنا، تم نے 2000 میں ایک خواب سنایا تھا۔ کہنے لگے سن 2000 میں نے وہ خواب دیکھا۔ میں نے کہا میرے پاس لوگوں نے سینکڑوں ہزاروں خواب سنائے، اس سے بھی کہ زیادہ ہوں گے، میں نے پڑھے سنے، اور وہ خواب نہیں بھولتا۔ پھر سنا، کہنے لگا میں آپ سے اجازت لے کے آیا، کچھ مسائل تھے میرے اوپر بہت زیادہ، اور میں نے عمرہ کر کے وہاں امریکہ، عمرہ کرتے ہوئے امریکہ جانا تھا، وہیں مقیم ہے وہ، وہاں کے گرین کارڈ وغیرہ۔ آپ نے ایک نفل بتائے تھے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا
सूरत फातिहा के बाद 21 बार सूरत इखलास, फिर रुकू सजदा, फिर दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 21 दफा सूरत इखलास, और ये पढ़ के सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में इसका सवाब हदिया पहुंचाएं और उनसे अर्ज करें कि अपने बाबा से मेरा ये काम तो करा दे। सो हाँ, रिवायात में है, अहादीस में है कि मेरे आका को कोई काम मनवाना होता था, सहाबा आले रसूल असहाब रसूल ने कोई काम मनवाना होता, दरखास्त पेश करनी होती, अर्ज करना होता, और यह भी है कि आका मान जाएं तो सैयदा की बारगाह में बेटी, महबूब बेटी, मुकद्दस बेटी की बारगाह में अर्ज करते कि बाबा से ये बात तो अर्ज कर दे, और वो फरमाते और मेरे आका फौरन शफकत फरमाते। हमारे अकाबिर ने लिखा है, बहुत किताबों में इसके वाकयात हैं। मुझे कहने लगे कि मैंने ये पढ़ा, मैंने ख्वाब देखा कि आप खड़े हैं और मुझे एहसास है कि सैयदा फातिमा साथ खड़ी हैं, पर मेरी नजर उनकी तरफ उठ नहीं पा रही, वो हिजाब नकाब में है। एहसास है सैयदा साथ खड़ी और आप गुस्से के आलम में, जलाल के आलम में सफ़े दुरुस्त करा रहे हैं हरम में कि सफ़े दुरुस्त करो, सफ़े ठीक करो, और मुझे एहसास है ख्वाब में सैयदा इस अमल को पसंद फरमा रही हैं। तो कहा, ख्वाब खुलने के बाद मुझे जहां अपने मुर्शिद पे यकीन हुआ, वहां इन नफिल पे एहसास हुआ, यकीन हुआ कि ये नफिल इक्सीर बेखता हैं। और फिर कहा कि 9/11 पे मेरे ऊपर हालात आए, मैं दाढ़ी वाला था, वहां बस मैंने हर दफा यही नफिल पढ़े, और जब भी जज के सामने जाता था तो सारा जहान एक तरफ, उनकी सारी एक तरफ, जज की सारी तवज्जो मेरी तरफ होती थी, और वो कहती थी ये इसका कोई कसूर नहीं, क्या है। और मैं बाइज्जत 3 साल के इन मामलात में बाइज्जत बरी हुआ, और सिर्फ यही चीज थी, ये 2 नफिल थे, 2 रकात नमाज नफिल। फिर सुन ले, हमारे पास तो है यही कुछ, और क्या है, न मैं सोनी न दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा। हमारे पास तो यही वसीले हैं, और हम वसीलों के कायल हैं भाई, हमारे पास तो यही वसीले हैं, और ये वसीला मेरे अकाबिर का अकीदा है, मेरे बड़ों का अकीदा है, हमारे पास तो यही वसीले हैं। 2 रकात नमाज नफिल हाजत के, पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 21 बार सूरत इखलास पढ़ना, दूसरी रकात में भी ऐसी, सलाम के बाद दरूद पाक, और इसका सवाब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में हदिया पहुंचाएं, सवाब बस। और ये अमल करते रहे, और जो अपना मसला है वो अर्ज करें। कहने लगे, सन 2000 से लेकर 19 में हज में आया हूं, अभी हमारी सारी फैमिली आई है, $8,500 फी बंदा, गालिबन यही बताया। तो कहा कि मेरी तो सारी जरूरतें पूरी हो जाती, मेरी तो हर किफायत हो जाती है, हर चीज में मेरी किफालत हो जाती है और मेरी मदद हो जाती है। जिसको अल्लाह से बातें करने का फन आ गया, अल्लाह से लेने का तरीका आ गया, वो दुनिया में कभी भूखा नहीं मरेगा, कभी प्यासा नहीं मरेगा, कभी कंगला नहीं होगा, कभी फकीर नहीं होगा, कभी गरीब नहीं होगा, कभी तंगदस्त नहीं होगा, कभी मुफलिस नहीं होगा, कभी मखलूकुल हाल नहीं होगा। क्यों? उसकी गैब से मेरा रब जरूरतें पूरी करता जाएगा, उसको अल्लाह से मांगना आ गया। और वो जिसके पास सारी कायनात, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, तो उसी के पास सारी कायनात के खजाने हैं, मांगना ही आ गया। एक है अजवत, एक है जव्वाद। वो शख्स इतनी सखावत हो कि वो सखावत उसको भूल जाए कि मैंने दिया कितने हैं। और जव्वाद, मूसा काजिम, इतना सही हो ये भूल जाए। यानी ये सखावत की डिग्रियां बता रहा हूं, जवाद, अजवद, इमाम मूसा काजिम, कि इतने सखी हो ये भूल जाएं कि मैं सखी पता नहीं कितना माल दिया है। ऐसा सखी हो कि सखियों का भी सखी हो। बस दूसरे लफ्जों में ये कह दो, एक दफा फरमाने लगे, लगता यह है कि मेरा जिस्म का एक हिस्सा सुन हो रहा है। फरमाने लगे दूसरा सुन हो रहा है, फरमाने लगे तीसरा सुन हो रहा है। फरमाएंगे लगता है कि वक्त नज़ा आया है, आखिरी वक्त आया है। आपकी अहलिया मोहतरमा साथ बैठी थी, बड़ों के साथ अल्लाह ने बड़ी हस्तियों को जोड़ा होता है। ये सैयदा खतीजा मेरे कमली वाले के साथ थी, उन्होंने बड़ी तसल्लियां और साथ दिया। इस तरह उनकी अहलिया मोहतरमा अल्लाह की नेक बंदी साथ बैठी थी। पर मैं नहीं, अल्लाह ने आपको उम्र दराज दी है। अभी बहुत से गुरबा के घर ऐसे हैं, मसाकीन के घर ऐसे हैं जिनके चूल्हे आपकी वजह से गर्म होंगे। बहुत से बीमार ऐसे हैं
جن کی آپ کی وہ دعائیں اور آپ کے ہدیوں کی وجہ سے ان کے علاج ہوں گے، ان کو تسلیاں دی، ان کے فضائل، مناقب، کمالات کو بیان فرمایا۔ فرمایا لگتا یہ ہے کسی حاسد کا حسد ہے اور اس کا اثر آپ پہ ہو گیا ہے۔ حاسد کا حسد ہے اور اس کا اثر آپ کو ہو گیا ہے اور آپ پہ ہو گیا ہے اثر۔ اچھا تو فرمایا کیا کریں؟ فرمایا جو آپ کے جد نے بتایا وہ کون؟ حضرت محمد اور حضرت علی، اور نام لیا سارا ان بڑوں کا نام لیا۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا وضو کریں اور وضو کر کے وضو کا پانی اپنے سر کے پیچھے سے گرا دیں۔ اور ایک روایت اور ہے، جس نے نظر لگائی ہے، ایک عمل ہے پورا حدیث میں آتا ہے، جس نے نظر لگائی ہے اس کا وضو جسم دھلوایا جائے اور وہ پانی جس کے اوپر نظر لگی ہے اور اس کے جسم کے اوپر سے پیچھے سے گرا دیا جائے، اور وہ اگر جسم کے اوپر بھی گر جائے تو کوئی حرج نہیں، فائدہ ہوگا۔ ایسا کیا تو فائدہ ہو گیا۔ پھر فرمانے لگے میں نے آج کے بعد اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے کہ 2 تسبیح سورت فلق اور 2 تسبیح سورت ناس میں سوتے ہوئے کروں گا۔ 2 تسبیح سے مراد 200 دفعہ سورت فلق اور 200 دفعہ سورت ناس۔ اور ایک غلام بیٹھا تھا، انہوں نے کہا ضعفاء کے لیے بھی کوئی حصہ دیں، ضعفاء کے لیے جو کمزور ہیں، آپ تو ایمان پہاڑوں جیسا ہے، ضعفاء کے لیے بھی حصہ دیں، جو کمزور ہیں وہ کیا کریں؟ اور میں 3 دفعہ فلق 3 دفعہ ناس، 3 دفعہ فلق اور 3 دفعہ، یہ ضعفاء کے لیے حصہ ہے، یہ ضعفاء کے لیے حصہ ہے۔ تو 2 شرطیں ہیں اس کی۔ پہلی شرط توجہ، دھیان، درد، کیفیات، جذبے، وجدان، اور دوسری شرط اس کو پڑھ کے سارے آل رسول، شہداء کربلا، ان ساری ہستیوں کو ہم نے بیان کرنا ہے، اور پھر محمد کملی والے کو، اصحاب رسول کو، یار غار یار مزار، ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور دل ہی دل میں اپنی مشکل، اپنا درد، اپنا بیان، اپنی پریشانی، اپنا جادو جنات، اپنی الجھنیں، اپنی ناکامیاں بیان کرنی ہے، اور کھل کے بیان کرنے۔ کیوں؟ سنے میری طرف دیکھیں، ناممکن میرے آپ کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ناممکن میرے آپ کے لیے ہے، یہ ناممکن ہو نہیں سکتا، اللہ کے لیے کون سا ناممکن ہے؟ ان 2 رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ امام زین العابدین کو ایک شخص نے دیکھا، دعا فرما رہے ہیں، اور دعا میں یہ کلمات بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، پلٹ کے پڑھتے ہیں، لپک کے پڑھتے ہیں، جھک کے پڑھتے ہیں، ڈوب کے پڑھتے ہیں، ٹوٹ کے پڑھتے ہیں، اور غم کی کیفیتوں سے پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر دعاؤں میں جھک کے پڑھتے ہیں، پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں، کیفیتوں کے ساتھ یہ الفاظ بار بار پڑھ رہے ہیں۔ وہ پیچھے بیٹھا رہا، بڑی دیر کے بعد وہ شخص اٹھا اور شہنشاہوں سے عرض کیا۔ جب دعا ختم ہوئی تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا یہ فرمائیں، دعا تو ساری تھی، ان دعا کے ان بولوں کو اب بار بار کیوں فرما رہے تھے؟ تو عجیب بات فرمایا حدیث میں نے پڑھا ہے، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتے اس کے لکھنے پہ ٹوٹ پڑ، انسانوں اور جنات کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں پر اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا غور سے سنیے گا، یہ سارا ثواب میں سارا کا سارا اپنے نانا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اپنے ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، حضرت علی ان کے ابا تھے، ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، یہ سارا کا سارا فرشتوں کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اور ان کی خدمت میں بھیج کے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اور فرمائے جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے، کسی کی کوئی مشکل ہوتی ہے، میں یہ پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، میری مشکل ٹل جاتی ہے۔ اور میں آج صبح ایک سائل آیا تھا، مجبور، بے قرار تھا، پریشان تھا، آج میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ شام سے پہلے اس کی مشکل ٹل جائے گی۔ اور راوی لکھتا ہے کہ میں نے پھر سائلوں سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، تحقیق کی،
فرمایا امام زین العابدین جس کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں، پر کرتے کیسے ہیں؟ جو میں نے نقشہ کھینچا ہے ذرا اس نقشے کو غور سے سننا. کرتے کیسے ہیں؟ ڈوب کے، وجدان سے، درد سے، کیفیتوں سے، غم سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے دھیان سے، پوری توجہ سے بار بار یہی پڑھتے ہیں، پھر یہی پڑھتے ہیں، اور پھر ہدیہ کس کو پہنچاتے ہیں؟ یہ دعا، اس دعا کے رازوں کو ذرا سمجھ لیں. پھر میں دعا پڑھتا ہوں، اس دعا کے رازوں کو ذرا سمجھ لیں. اگر دعا لی ہے تو پھر دعا کے سارے راز بھی سن لیں. پہلا راز جذبہ، وجدان، یقین، درد، سوز، ساز، کیفیات. پہلا راز یہی ہے.